أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ولما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ پیچھے سورہ بقرہ کی چند آیات ہم پڑھ چکے ہیں، 1 سے لے کے 16 تک ہم نے آیات پڑھی تھیں 2 دروس کی صورت میں۔ آج اس کا تیسرا درس ہے۔ میں مختصراً تھوڑا سا ایک خاکہ پیش کر دیتا ہوں، خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہم نے متقین کی نشانیاں پڑھی کہ متقی لوگ جو ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ پھر ان کی نشانیاں بیان کی گئی۔ ان نشانیوں میں پہلی نشانی بیان کی گئی کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری نشانی بتائی کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری نشانی بتائی گئی کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو نشانی بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان ساری کتابوں، یعنی پہلے تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان سب کتابوں پہ وہ ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد خداوند متعال نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی خداوند متعال نے اس کے بعد فرما دیا کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جو نجات یافتہ لوگ ہیں وہ متقی بتائے گئے کہ جو متقی بندے وہ نجات یافتہ ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا گروہ تھا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ گروہ ہے کفار کا، اور ایسے کفار ہیں جو ناقابل ہدایت ہے، یعنی ان پر حق واضح ہوا، متقین پر بھی حق واضح ہوا لیکن انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔ لیکن یہ جو ناقابل ہدایت کفار ہیں ان پر بھی حق واضح ہوا، یہ جو ناقابل ہدایت کفار ہیں ان پر بھی حق واضح ہوا، لیکن انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے اس سے انکار کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک تیسرا گروہ جو ہے اس کا ذکر ہوا، وہ ہے منافقین کا۔ یہ جو منافقین ہیں ان کی چند نشانیاں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان نشانیوں میں سے یہ بتایا گیا کہ ان کی زبان پہ کیا ہوتا ہے۔ ان کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اپنے طور پہ یہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، اور خدا فرماتا ہے اللہ یہ جو ہے شعور نہیں رکھتے کیونکہ یہ خود اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی خدا کیا فرماتا ہے کہ یہ شعور نہیں رکھتے، یہ اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے بڑا دھوکہ کیا ہے کہ اتنی بڑی زندگی جو امتحان ہی امتحان تھا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، زندگی انہوں نے جب وہ ضائع کر دی، فضول گزار دی، جو اس کا مقصد تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ خدا نے فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے، اور آگے فرمایا کہ یہ لوگ اصل میں کیا ہیں۔ ان کی اگلی نشانی بتائے گی کہ یہ اصل میں فسادی ہیں، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لیکن کہتے کیا کہ ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی نشانی بتائے گی کہ یہ لوگوں کے سامنے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی جب مومنین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب کفار کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو
تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایک اور بھی نشانی بتائی گئی کہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لیں جیسے کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لیں، یعنی مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں جو انبیاء پہ ایمان لا رہے ہیں کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جی؟ خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مومنین کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور اللہ کیسے مذاق اڑاتا ہے؟ اللہ مذاق ایسے اڑاتا ہے کہ انہیں ڈھیل دے کے اور یہ سرکشی کرتے ہیں۔ جب اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ خود تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اب آگے ہم نے پڑھا، یعنی پیچھے تو نشانیاں پڑھی ان منافقین کی، آج ان سیاسی اعمال کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے۔ کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ان کے نتائج کا، کہ ان کے نتائج کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے تو بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ انہوں نے کیا؟ گمراہی خرید لی ہے، حالانکہ ہدایت خریدنی چاہیے تھی، انہوں نے گمراہی خریدی ہے، اور ان کی تجارت ان کے لیے جو ہے وہ نفع بخش نہیں ہوئی۔ آج جہاں سے ہم نے پڑھا آیت نمبر 17 سے، خداوند کریم فرما رہے ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ گزارش کی کہ اب ان کے نتائج بیان ہو رہے ہیں ان کے سیاہ اعمال کے تذکرے کے بعد۔ پہلی ایک مثال دی گئی ہے منافقین کی، فرمایا کہ ان کی مثال اس شخص کی ہے، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تلاش راہ کے لیے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں سرگرداں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، بس وہ اس ضلالت سے باز نہیں آئیں گے۔ یعنی ایک مثال دی گئی ان کے سیاہ اعمال کے تذکرے کے بعد نتائج کے طور پہ۔ بھئی ایک تو انہوں نے امکانہ سودا کیا، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ دوسرا یہ نفسیاتی طور پر پریشان رہتے ہیں۔ پریشانی ان کی کیا ہے؟ یعنی جو خداوند متعال نے ایک منظر کشی کی ہے نا، وہ منظر کشی مثال کے طور پر کی کہ ایک ایسا بندہ کہ جو کسی راستے پہ جانا چاہتا ہے لیکن اسے راستہ مل نہیں رہا، یعنی تلاش راہ کے لیے سرگرداں ہے، کوشش کر رہے لیکن اسے راستہ ہے بھی کیا؟ رات کا ٹائم ہے، اور رات کے ٹائم پہ سیاہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اسے راستہ نہیں نظر آ رہا۔ اب اس نے کیا کیا؟ آگ جلا دی۔ ظاہر ہے جب آگ جلتی ہے تو ارد گرد سے روشنی ہو جاتی ہے، جب روشنی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے راستہ بھی نظر آتا ہے۔ تو خداوند متعال نے مثال دی کہ انہوں نے راستہ تلاش کرنے کے لیے آگ جلائی اور اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا۔ جو ہی وہ روشن ہوا تو آگ روشن ہوئی تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کی روشنی سلب کر لی۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں سرگرداں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ ایک بندہ غریب ہو نا، غریب ہو، وہ جس حال میں گزارا کر رہا ہے نا، اس کا ایک مزاج باندھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، گزارا کرتا رہتا ہے۔ لیکن ایک بندہ مالدار ہو جائے نا، یعنی اچھے طریقے سے وہ زندگی گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یکدم جب وہ غریب ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے لیے وہ غربت برداشت کرنا بڑا مشکل ہے، سب سے مشکل کام اس کے لیے۔ ایسے ہی ہے، مثلا ایک بندے کو راستہ مل نہیں رہا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بندہ جو ہے اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا راستہ مل کے پھر گم ہو جائے۔ خداوند متعال نے یہ بتایا، یعنی اس کے منافقین کے بارے میں بتایا کہ ان کے سامنے راہ حق موجود ہے، ہدایت کرنے والا ان کے سامنے موجود ہے، روشنی انہیں نصیب ہے، خداوند متعال نے عطا کی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا، خداوند متعال نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے سیاہ اعمال کی وجہ سے ان سے وہ روشنی چھین لی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے، اس ضلالت سے باز نہیں آئیں گے۔ اب یہ بہرے کیوں ہیں؟ کہ رائے حق سامنے، حق کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، رسول اعظم جیسی ہستی موجود ہے، لیکن یہ ان باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی وہ ان باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ گونگے ہیں، پتہ ہے حق کا لیکن حق بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اندھے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی دیکھتے نہیں ہے۔ اب یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس دور کے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں، قیامت تک کے لیے یہ شریعت موجود ہے۔ ہر دور میں منافق ہوتے ہیں،
اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں یا سنا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ سب سے زیادہ اسلام کا نقصان جس نے کیا وہ منافق ہے۔ خداوند متعال نے نشانیاں ہم سب تک یہ پہنچائیں گے قرآن کے ذریعے، کیونکہ اسلام کا سب سے زیادہ نقصان منافق کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں ایک منافق کون سا ہے، کیا اس میں نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ان کا انجام کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے۔ آگے خداوند متعال نے اجتماعی طور پر سبھی کے لیے ایک مثال پیش کی، اور وہ مثال کیا ہے؟ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اگلی مثال یہ بیان کی، یا جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں اور گرج و چمک ہو، بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت سے خائف ہو کر وہ اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے، حالانکہ اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ خداوند کریم فرما رہے قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں سلب کر لے، جب وہ ان کے لیے چمک دکھاتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب تاریکی ان پر چھا جاتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں، اور اللہ اگر چاہتا تو ان کی سماعت اور بینائی کی طاقت سلب کر لیتا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ بھی ایک مثال دی گئی۔ اب یہ سبھی منافقین کے لیے اجتماعی طور پر یہ بات کی گئی، یعنی خداوند متعال بتا رہے ہیں آیات میں کہ منافقین ایسے ماحول میں رہتے ہیں جس میں 400 تاریکیاں ہیں اور بجلی کی گرج چمک ہے، اور بجلی کی گرج چمک ہے جہاں ہر وقت موت سروں پر منڈلاتی رہتی ہے۔ وہ ذہنی اضطراب سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں، جیسا کہ آج کا مضطرب انسان یعنی پریشان حال انسان، اسے نیند نہیں آتی اور وہ نیند لینے کے لیے کیا کرتا ہے؟ نشہ اور گولیاں کھاتا ہے۔ تو یہ منافقین جو ہے ان کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے خداوند متعال بیان کر رہا ہے کہ ہر طرف سے موت ان کے سروں پہ، موت نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ جس چیز کی مثال دی گئی ہے بڑا مشکل ہوتا ہے نا، کہ جب چاروں سو تاریکیوں ہوں، بجلی کی گرج چمک ہو، انسان کہتا ہے کہ میرا ساتھ ہونے والا کیا ہے، جب انسان کہیں ایسے بیابان میں اور یہ حالات واقع ہو جائیں۔ یقیناً ظاہر ہے اگر انسان کسی شہر میں ہے تو اس میں بچنے کے کچھ چانسز ہوتے ہیں، بعض اوقات اگر کہیں باہر ہے نا تو بعض اوقات بجلی پڑتی ہے تو آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جی بجلی پڑی ہے تو اتنا نقصان ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، یہ ہو گیا وہ گیا، یعنی یہ تو آج بڑا فاسٹ دور ہے، اس کے ذریعے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن خداوند متعال منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ ان کے ہر طرف موت ہی موت ان کے سر پہ، اور ان کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ سزا بھی بیان کی گئی۔ خداوند متعال فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، کہاں پہ ہوں گے؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ منافق سے بہتر ہے کافر ہو جاؤ۔ کیا فرماتے ہیں؟ اب مولا علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، یہ مقصد نہیں ہے، صرف بتانا چاہتے ہیں کہ جو منافق ہے، مولا فرما رہے ہیں منافق کی سزا جہنم میں کافر سے زیادہ ہے۔ کیا ہے جی؟ اور قرآن نے بتایا کہ منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جہاں پہ منافقین کی نشانیاں بتائیں گی، ان کے نتائج بتائیں گے، وہاں پوری دنیا کو یہ خبردار بھی کیا کہ کہیں بھول کے منافق ہو نہ جانا۔